بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Of lecture is literature. لٹریچر کی ڈیفینیشن جو مختلف لوگوں نے کی ہوئی ہے، چونکہ لٹریچر ایک بہت ہی براڈ فیلڈ ہے، ایک بہت ہی براڈ ٹرم ہے، اس کو ایک ہی ڈیفینیشن میں کنفائن نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے میں مختلف لوگوں نے جس طرح اس کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس کو تھوڑا آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی. And I will highlight some aspect of the different definitions of literature, and then we will have an example, and that's the concerning topic of our lecture. Let's first move on towards the etymology of word literature. The term literature has come from the Latin word litera, جس کا مطلب یہ ہے acquaintance with letters، یعنی کہ الفاظ کے ساتھ جان پہچان. اب اس کا مطلب مزید یہ ہے کہ جان پہچان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو غور سے جانیں. جان پہچان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا جان سکے، اتنی ڈیٹیلز میں جان سکے، اس کے بیسٹ یوز کا آپ کو پتہ چل سکے. یہ ہمارے پاس ایک ریٹن ورک بھی ہوتا ہے. ریٹن یعنی کہ جو پرنٹ میڈیا ہے، جو ناولز، ڈراماز، جو ہمارے پاس آج کل کے زمانے میں جتنی بھی ریٹن ورک ہے، پرنٹڈ فارم ہے، دیز آر آل ریٹن فارم آف لٹریچر. سیکنڈ جو ہے وہ اورل ہوتا ہے. اورل یعنی کہ جو لوک داستانیں ہوتی ہے، جو نسل در نسل ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں منتقل ہوتی رہی ہے. So these are oral form of literature. And the next is visual, جو cave drawings ہوتی ہے، pictograms, those are all form of visual literature, visual type of literature. اس میں imaginative language یوز ہوتی ہے. imaginative language کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ جو words استعمال ہوئے ہوتے ہیں تو ان words وہ ہمارے دل کو اس طرح سیدھا افیکٹ کرتے ہیں کہ اس سے ہم اپنے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے خیالوں کی ایک پل باندھتے ہیں، اور اس سے ہمیں اسٹریٹ اس طرح پورٹری ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں. سو اٹس کائنڈ آف امیجنیٹو. لٹریچر از کوائٹ امیجنیٹو اینڈ اٹ ریئلسٹکلی پورٹریز دا لائف. یعنی کہ جو زندگی میں ہماری سراؤنڈنگ میں، انوائرمنٹ میں ہم جو ایکسپیرینس کرتے ہیں، انسان کی جو تھاٹس ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، تو اس کو ریئلسٹکلی پورٹری کرتا ہے. یعنی کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہمیں زندگی کے حقائق کو سامنے لاتا ہے. And the second meaning of term litera is fabrica. Fabrica کا مطلب ہے skillful production، ایک آرٹ. تو جس طرح فائبرز ہوتے ہیں، they are like کہ اس کو ہم مختلف انداز میں جوڑ کے ان سے different kinds of clothes بناتے ہیں، and they are being liked by different kind of people. تو same is the case with literature. جو words ہوتے ہیں اس کو مختلف انداز میں پرویا جاتا ہے، ان کی ایک نئی بناوٹ ہوتی ہے، اور پھر اس بناوٹ کو مختلف لوگ پسند کرتے ہیں. Like some people like novels, some people like dramas, some people like short stories. So it is like its example is also like a fiber. Next is literature is an art of writing that gives us an aesthetic pleasure. اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لٹریچر وہ آرٹ ہے، as I said it, a fabrica. تو یہ وہ آرٹ ہے جس کے ذریعے ہمیں استھیٹک یعنی دلی خوشی ملتی ہے، استھیٹک پلیجر ملتا ہے. اور ہر انسان کو یہ پلیجر مختلف سورس سے ملتا ہے. Some people like to read novel and some people like to write novels. So some people like to read dramas and some people like to write dramas. تو یہ this is all because of the taste. ہر کسی کا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ سورسز کے ذریعے ان کو ایسٹیٹک پلیجر ملتا ہے، اور وہ اس لٹریری ورک میں اپنا پلیجر ڈھونڈتے ہیں. اور یہی ہمیں بتاتا ہے that this is a piece of literary work
which provides you aesthetic pleasure. نیکسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ لٹریچر وہ فارمیٹ ہے جس سے ہمیں نہ صرف اسٹیٹک پلیزر ملتا ہے لیکن انجوائمنٹ بھی ساتھ ساتھ ملتا ہے، اور انٹرٹینمنٹ اور نالج اور انفارمیشن سے بھی یہ بھرپور ہوتا ہے. اس سے ہمیں زندگی میں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ ہمیں بہت سارے نالج پرووائڈ ہوتا ہے. تو دس از آلسو ون آف دی آسپیکٹ آف ڈیفینیشن آف word literature. The next one is that literature is the emotional aspect of life. Literature ہمارے پاس ہے emotional aspect، یعنی کہ ہم جو محسوس کرتے ہیں تو وہ ہم الفاظ میں بند کرتے ہیں، اور پھر جو sensitive لوگ ہوتے ہیں only those people can catch the in between line meanings of those literary works. جو ایموشنلی سینسٹیو ہوتا ہے، ایز آئی سیڈ کی لٹریری ورک کی ایک ورک کے thousands آف ڈیفینیشنز ہوتے ہیں، thousands آف میننگز ہوتے ہیں، اور ایک پرسن ایک ٹائم پر ان سارے میننگس کو نہیں لے سکتا. جس طرح ہم ایک پروز لیتے ہیں، ایک پوم لیتے ہیں، تو اس کے شاعر نے جس آسپیکٹ سے اسے لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک بک میں اس کی الگ تشریح ہوتی ہے، دوسری میں الگ ہوتی ہے، تیسری میں الگ ہوتی ہے. ہمیں ٹیچرز کچھ اور بتاتے ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ سارے میننگز غلط نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے. دیز آر آل ٹرو، کیونکہ لٹریری ورک کو ہم کسی میننگ کی حد تک محدود نہیں رکھ سکتے. اٹ از اے ویری سینسٹیو اینڈ ویری ایموشنل آسپیکٹ، اور کوئی انسان تب تک ایک اچھا ایک بیسٹ لٹریری کرٹک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں یہ فیچر نہ ہو کہ وہ دوسرے کی ایموشنز کو بیسٹ طریقے سے محسوس کر سکے. فار ایگزامپل، اگر کوئی ایک پاورٹی پر وہ لکھ رہا ہے، پوم لکھ رہا ہے یا کوئی ایسے لکھ رہا ہے، تو اس کا بیسٹ ورژن یہ ہوگا کہ جو ریڈر اس کو ریڈ کرے گا اسے یہ فیل ہونا چاہیے کہ یہ جو رائٹر ہے یہ خود سفر کیا ہوا ہے، اور یہ جو لکھ رہا ہے یہ اپنی داستان لکھ رہا ہے، اپنی آپ بیتی لکھ رہا ہے. سو اس کو ہم ایک بیسٹ پیس کہتے ہیں. دس از دا بیسٹ پیس آف لٹریری ورک. تو لٹریچر از آلسو دا اسٹڈی آف ایموشنل آسپیکٹ آف لائف، کہ جو سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں، جو ایموشنل آسپیکٹ ہوتا ہے، اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں لائف کو، اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں. نیکسٹ از لائک لٹریچر از دا ریفلیکشن اور mirror image آف لائف. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز آئی سیڈ کہ لٹریچر کسی بھی زمانے، کسی بھی قوم، کسی بھی علاقے کے لوگوں کی لائف کو پورٹرے کرتا ہے اور ایک امیج کے ذریعے ہمیں پریزنٹ کرتا ہے. جو بھی قوم ہوتی ہے اور وہاں کے لوگوں کی جو سنسیئر آئیڈیاز ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ایک لٹریری ورک میں نظر آتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی جب ہم لٹریری ایراز پڑھتے، لٹریری موومنٹس پڑھتے ہیں، تو اس میں وکٹورین ایج ہے، ایلزبیتھن ایج ہے، رینیسنس ہے. سو وائی آر دیز ڈیوائڈیڈ ان ڈفرنٹ ایجز؟ کیونکہ جس طرح ماحول رہا ہے، جس طرح حالات رہے ہیں، ایون دا پولیٹیکل انوائرمنٹ، تو وہاں کے لوگوں کے اوپر، وہاں کے ذہنوں پر جس طرح اثر ہوا ہے، it portrays, it can be directly seen in a literary work. وہاں پر جس طرح حالات ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمیں اس میں بکس میں بھی دکھائی دے سکتا ہے کہ اس وقت میں کون سے حالات تھے، کیسے واقعات ہو رہے تھے. تو یہ ہمیں کسی بھی قوم کے حالات کو سامنے لاتا ہے اور پیش کرتا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو جیسے گزار رہے ہوتے ہیں، تو جو ڈیلی کورس ہوتے ہیں، جو ڈیلی لائف میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر کمنٹس کرتا ہے کہ یہ خواہ اچھے کام ہیں، برے کام ہیں، اچھے ہیں تو کس حد تک اچھے ہیں، برے ہیں تو بھی کس حد تک برے ہیں.
اور اگر اچھے اور برے ہیں تو کیوں برے ہیں. یہ ہمیں کسی بھی قوم کی ٹریڈیشن، ہسٹری، کلچر، سویلائزیشن سے واقف کراتا ہے. ایز ناؤ ڈیز جو فیمس ہو رہا ہے کرولس عثمان ارطغرل، تو دس از آلسو لٹریری ورک. اس نے اٹلی کی ایک بہت بڑی تاریخ کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور اب وہ تاریخ ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے ڈراماز میں. تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے، اس میں ٹریڈیشن بھی ہے، وہاں کے لوگوں کا کلچر بیان کیا ہوا ہے، اس میں ہیومینٹی کی بھی سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری باتیں ہیں. اس سوسائٹی میں اس وقت کیا کیا ہو رہا تھا، تو اس سے ریلیٹڈ، لائف سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لٹریچر ایکچوئل میں ہماری لائف کا ایک امیج ہے. جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو خود کو دیکھتے ہیں، ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. ان سیم از دا کیس ود لٹریری ورک. جب بھی ہم کسی بھی زمانے، کسی بھی قوم کی کسی بھی لٹریری ورک کو دیکھتے ہیں تو ایکچولی ہم اس قوم کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس بندے کی ذہنیت کو دیکھ رہے ہیں. تو that's it, that literature, it has been proven that literature is the mirror image of life. The example of a literary piece is the best drama writer Shakespeare, who has composed the revenge story, a tragedy, Hamlet. Tragedy وہ ڈرامہ ہوتا ہے a kind of drama جس کی اینڈنگ بہت سورو اینڈنگ ہوتی ہے، and usually it ends with the death of a person or death of several people. So this is also a tragic drama, a revenge story، جس میں پرنس ہیملیٹ اپنے فادر کے ڈیتھ کا ریونج لینا چاہتا ہے. لیکن یہ اتنی بھی سمپل سٹوری نہیں ہے. اس سے ہمیں لائف کے بہت سارے آسپیکٹ سے بھی واقفیت ملتی ہے. and it portrays so many aspects of life. For example, theme of revenge. As I said کہ پرنس ہیملیٹ کے انکل کلاڈیس اس کے فادر کو مار دیتے ہیں، قتل کر لیتے ہیں. and then Hamlet wants to take revenge of his father's death. اور کلاڈیس اس لیے اس کے فادر کو مار دیتے because he wants to seize his throne and want to become king and to have the powers of his father. So that was the point. اس کے علاوہ ہمیں کرپشن بھی ملتا ہے کہ وہ کیسے it is such a lengthy drama. سو اس میں ہمیں بہت سارے امیجز ملتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ہنٹس ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ کرپشن کو ظاہر کیا گیا ہے، جس طرح یہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر اس سے غداری کر کے اس کو مار دیتا ہے کلاڈیس. سو دس از ون آف دی آسپیکٹ آف لائف کہ یہاں پر آج کل بھی یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے آپس میں تو نام سے بھائی ہے، لیکن پیٹھ پیچھے ان لوگوں کی کرپشن اور یہ پاور کے لیے یا پھر پیسے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. سو دس از ون آف دی تھیم آف دا اسٹوری. اینڈ دا نیکسٹ ون از تھیم آف پالیٹکس. ایز دا ڈراما از based on politics. Hamlet's uncle has murdered his father, the king, in order to seize his throne, and now King Claudius determined to safeguard his position because the Prince Hamlet want to murder him and want to just replace کہ وہ اپنی جگہ کو لینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد یہ اس جگہ پر بادشاہت پر کنگ بننے پر میرا حق ہے and I want to have this place. لیکن کنگ کلاڈیس چاہتا ہے کہ میں یہ جگہ لے لوں. اسی لیے یہاں پر ایک بہت ہی کمپلیکس پولیٹیکل سچویشنز ہیں. سو that was it. I just hope کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہو and I will try the best of my abilities کہ میں اپنے نیکسٹ لیکچرز میں آپ لوگوں کو
کافی اچھا سمجھا سکوں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ ایوری ون، جزاک اللہ خیر۔